حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد اللہ نے جتنی روحیں ہیں ساری روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی روحیں ہیں تمام روحوں کو اسی وقت اللہ نے پیدا فرمایا۔ عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے جانب جتنے ارواح تھے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیفٹ جانب جتنی روحیں تھیں یہ وہ روحیں ہیں جو گنہگار ہیں اور سب کے سب جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک قسم کی مٹی سے نہیں بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک قسم کی مٹی سے نہیں بنائے، بلکہ دنیا میں جتنی مٹیوں کے سیمپل ہیں، دنیا میں مٹیوں کی جتنی قسمیں ہیں، ان ساری میں سے تھوڑی تھوڑی لے کر ان کو جمع کر کے پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ مٹیوں کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مٹی کئی قسم کے، کچھ مٹی نرم ہوتے ہیں، کچھ مٹی بہت سخت ہوتے ہیں۔ مٹی کچھ وہ ہیں جو خوشبودار ہیں، کچھ مٹی وہ ہیں جو بدبودار ہیں، کچھ مٹی وہ ہیں جو زرخیز ہیں، کچھ مٹی وہ ہیں جو بنجر ہیں، ان میں دانے ڈالو پودا نہیں اگتا، فصل لگاؤ فصل نہیں۔ کچھ مٹی ریتیلی ہیں، کچھ مٹی بنجر ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی فصل ہے۔ لیکن کچھ مٹی بڑے زرخیز ہوتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جتنی مٹیاں ہیں ساری مٹیوں میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دنیا کی مٹیوں میں سے ہر مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر آؤ، نرم مٹی بھی، سخت مٹی بھی، خوشبودار مٹی بھی، بدبودار مٹی بھی، زرخیز مٹی بھی اور بنجر مٹی بھی، ریتیلی مٹی بھی، ہر مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر آؤ۔ فرشتے ہر مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر آئے، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان مٹی کو گوند کر پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کے جسم کو بنایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ میں آپ اب تک جتنے آ رہے ہیں قیامت تک آئیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اس وقت بھی جو بچہ پیدا ہوگا اس سے پہلے تک، یعنی آخری انسان جو پیدا ہوگا اس وقت تک، وہ سارے کے سارے کس کی نسل ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو جو مٹی کا جو اثر لے کر آئے وہی اثر دنیا میں نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تو یہ نرم دل کا ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے جو نرم مٹی لی گئی تھی اس نرم مٹی کا اثر اس انسان کے اندر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، دل ان کا جلدی پگھلتا نہیں ہے، سامنے والا چاہے کتنی بھی ایکٹنگ کر لے یا ریئل میں روئے، تڑپے، گڑ گڑائے، کچھ بھی کر لے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ 10 روپے جیب سے نکل گا تو نہیں نکلتے، ٹس سے مس نہیں ہونے، کیا تو بھی ہو جاندے انہیں۔
لڑکو سیدھا ہو جاندے نہیں. تو یہ جو سختی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بنانے کے لیے جو سخت مٹی کا استعمال ہوا، یہ اسی سخت مٹی کا اثر لیا ہے، اس کا یہ اثر اس کے جسم میں نظر آ رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ زمین وہ ہے جو خوشبودار ہیں، معطر ہیں. زمین کی قسمیں ہیں، جیسے بنجر زمین، وہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا، وہاں پانی بھی آپ کو نہیں ملے گا. اور زرخیز زمین تو اچھے جو سخاوت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نام پر لٹانے والے ہیں، جو یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والے ہیں، ان کی مثال زرخیز زمین کی سی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کے لیے جو زرخیز زمین کا کچھ حصہ لیا گیا تھا، اسی کا یہ اثر اس انسان کے جسم میں ہے. اس کا یہ اثر اس انسان کے جسم میں ہے. بہت سے انسان ہوتے ہیں خوش رہتے ہیں، وہ خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش رہیں. وہ مسکراتے ہیں، وہ گھر میں سب کو ہنساتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں خوش رہنے کی، اور پھر دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشی لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ان کی زندگی بھی خوش ہو، وہ بھی خوش و خرم جئیں. یہ اسی مٹی کا اثر ہے، زرخیز مٹی کا اثر. یہ جو زرخیز مٹی ہوتی ہے، نرم مٹی، جو کھیتی والی مٹی ہوتی ہے، یہ اس مٹی کو توڑا جاتا ہے، اس میں ناگر، اس میں ہل جودا جاتا ہے، اسے جو ہے پانی میں بھگایا جاتا ہے، اس میں دوائی ڈالی جاتی ہے، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی اس پر جو ہے وہ محنتیں ہوتی ہیں. وہ زمین کبھی شکایت نہیں کرتی، اس پر کھاد چھڑکا جا رہا ہے کبھی شکایت نہیں کرتی، دوا ڈال رہے ہیں کبھی شکایت نہیں کرتی. ساری تکلیفوں کو وہ زمین برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ دانہ ڈالتا ہے تو اس دانے کو حفاظت سے اپنے اندر رکھ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے پھر اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہے. وہ غلے کی شکل میں، اناج کی شکل میں اللہ کی ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو نیک لوگ جو ہیں، جو اپنی ذات پر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ اثر ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بنانے کے لیے جو نرم زمین، زرخیز زمین، اس مٹی کو لیا گیا تھا، اسی مٹی کا یہ اثر اس انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا، ساری روحوں کو. اس وقت جو روحیں آپس میں قریب قریب تھیں، جیسے میں اویس ہوں، یہ سلیم مجھ سے قریب ہیں، یہ عبد الرحمن ہیں، غیاث الدین ہیں، تو یہ جو روحیں جو قریب قریب تھیں، دنیا میں یہ دوست بنیں گے. یعنی جن کے چہرے آمنے سامنے تھے عالم ارواح میں، جن عالم ارواح میں ساری روحیں چونٹی کی شکل میں موجود تھیں. عالم ارواح میں ساری روحیں چونٹی کی شکل میں موجود تھیں اور موجود ہیں. قیامت تک جو آنے والے ہیں ان سب کی روحیں وہاں، ہماری روح وہاں تھی، ہم وہاں سے یہاں، پھر ہماری روح جو ہے نیکی یا بدی جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ جہاں رکھنا وہاں رکھیں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جن کی روحیں وہاں عالم ارواح میں ہوں، کوئی اور انسان ہے، اس کی پیٹھ میری طرف ہے، میرا پیٹھ اس کی طرف ہے، ہم دونوں کا پیٹھ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو فرماتے ہیں دنیا میں ان کی آپس میں نہیں بنے گی، دنیا میں آپس میں ان کی نہیں بنے گی، یعنی دوستی نہیں جمے گی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی دل میں پیدا نہیں ہوگی. لیکن یہ باتیں میں آپ کو کتابوں سے بتا رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں ہیں. علماء نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ان باتوں کو لکھا ہے. یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں بلکہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ باتیں بتائی. اب آگے جو میں بات بتا رہا ہوں وہ قرآن کی بات ہے، وہ حدیث کی بات ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے رائٹ جانب میں ساری مخلوق کی ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان کے لیفٹ جانب میں ساری روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر جو ہے ان کے جو سیدھے جانب تھے وہ جنتی ہوں گے، اور جو ان کے لیفٹ جانب تھے وہ گنہگار ہوں گے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، پھر ساری روحوں کو پیدا کیے۔ ساری روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا الستُ بربکم، ساری روحوں کے سامنے اللہ نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت عالم ارواح میں نے، آپ نے، ہمارے باپ داداؤں نے، اب تک جتنے گزرے سب، اب جو قیامت تک آئیں گے وہ سب، ساری روحوں نے اس وقت ایک زبان ہو کر اللہ سے، اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اللہ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ بتاؤ کیا تم مجھے رب مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا عالم ارواح میں کہ اے اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ نبیوں کو بھیج کر سارے نبیوں کو اسی ایگریمنٹ کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نبیوں کو بھیجتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت تھی، وہ ان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ عالم ارواح میں اللہ سے آپ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو یاد کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن ہم دنیا میں اس وعدے کو بھول گئے، ہم تو ہیں بھلکڑ۔ ایک وارم پہلے گزشتہ جمعرات کو، آج کے 9 دن 10 دن کو ناشتے میں کیا کھائے تھے؟ کسی تو بھی یاد ہے؟ ناشتے میں کیا تو وہ دن فنکشن ہو کو کیا مہمانہ آپ کو پیشل پکو رہا تو یاد رہیں گا، نہیں تو کل کیا کرے ناشتے میں وہ یاد نہیں، سوچنا پڑتا ذرا خود۔ اتنے بھلکڑ ہمیں، اتنے کمزور، ایک ہفتے کی بات یاد نہیں، ایک مہینے کی بات یاد نہیں، عالم ارواح میں اللہ سے کرے سو وعدہ یاد رہتا ہے کیا؟ بولو ہم نا، عالم ارواح میں جو اللہ سے وعدہ کیا وہ وعدہ یاد رہے گا نہیں۔ اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے رہے کہ اس وعدے کو یاد رکھو، اس معاہدے کو یاد رکھو، اس ایگریمنٹ کو یاد رکھو کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس ایگریمنٹ کو یاد کراتے تھے نبی آ کر کہ ایک اللہ کی مانو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، توحید کے پرچم کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اللہ نے سارے پیغمبروں کے ذریعے سارے انسانوں کو ایک ہی بات بتائی کہ اطاعت دنیا میں ہوگی تو صرف اور صرف کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ یہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی جو دعوت تھی، سارے نبیوں کی جو بات تھی، بنیادی طور پر ایک ہی تھی کہ توحید کے پرچم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، کہ اللہ کی مانو، اور اللہ تمہارے زمانے میں جو نبی آئے ہیں ان نبی کی بات کو مانو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ یہ ایگریمنٹ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن کیا آج ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ بھئی بولو، کیا آج ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا سنگے چلانا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ بھئی بولو، ہاں ہے کہ تو بولو، ادھر دیکھ کو ہمیں بھی شروع کریں گے ادھر۔ بھئی بولو، سنگے چلانا اللہ کی اطاعت ہے؟ نہیں ہے، بولو نا بھئی، کوئی ایک دو۔ سنگے میں عورتوں کو بھیجنا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ شادیوں میں فضول خرچی کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ ویڈیو گرافی کروانا اللہ کی اطاعت ہے؟ دعوت کے نام پر 10 قسم کے مٹھے بنا کو
پورا جو ہے فضول خرچی کرنا، ڈیکوریشن کے نام پر لاکھوں کے روپے اڑانا، کیا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ بھئی بولو بھئی، اللہ کی اطاعت ہے؟ نہیں۔ گھر بنے تو ٹی وی ضرور ہونا، یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ مل کر ننگا پن دیکھنا، کیا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ موبائل کا غلط استعمال کر کر کے دماغ کو خراب کر کے خود انسان ہو کر خبیث بن جانا، سور جیسی حرکتیں کرنا گھر میں، کیا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ بھئی بولو نا، کیا میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ اپنے چہروں سے پیارے نبی کی سنت کو نکال دینا، کیا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ اپنے گھر کی عورتوں کے سروں سے دوپٹوں کو اٹھا کر پھینک دینا، ان کو بے پردہ بے شرمی ہو کر بازاروں میں گھومنے دینا، گھر سے باہر نکلنے دینا، کیا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ تو ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری ہی اطاعت کریں گے، اس وعدے کو ہم بھول گئے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے، ہم دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں مشغول ہو کر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو آج انسان بھول گیا، جس کی وجہ سے بعض انسان تو حیوان جانور سے بھی بدتر ہو رہے ہیں۔ جانور کیا بولوں میں آپ کو، خنزیر سے بھی بدتر ہو رہے ہیں۔ کس سے بدتر؟ خنزیر سے بھی بدتر ہو رہے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کا تحفہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس گھر میں حضرت فاطمہ کا سلام آتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کو بیٹی جیسی نعمت ملے اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور بڑی ہونے پر اس کا اچھی جگہ نکاح کر دے، رشتہ کر دے، تو پیارے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت طے ہے، وہ جنتی ہے۔ لیکن آج میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، اللہ کے گھر میں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں اپنے گھروں میں، کیونکہ باپ خبیث بن چکا ہے، بھائی خبیث بن چکا ہے، اللہ سے دور ہوا، مسجدوں سے دور ہوا، علماء سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا، گندگیوں کے قریب ہوا، اور پھر گندگیوں میں اتنا گہرے اور نیچے اترتا گیا کہ آج بیٹی باپ سے ڈر رہی ہے، اپنے بڑے بھائیوں سے، اپنے ماموں سے، چاچاؤں سے، باہر جو لٹیرے ہیں ان سے بھی اپنی عزت کو بچانا، اور گھر کے اندر یہ جو لٹیرے خبیث ہیں کچھ، ان سے بھی اپنی عزتوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا بچوں کا جینا اس دور میں۔ ایک گھر ہی تو ہے جہاں آج بچیاں محفوظ ہوتی ہیں، جن کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ کیا ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ مغرب کے بعد اگر بڑی بچی گھر سے باہر ہے تو ماں باپ بے چین بے قرار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے میری بچی، کب، جب تک گھر کو نہ آئے سکون نہیں ملتا۔ باہر کا ماحول ایسا ہے۔ ایک گھر ہے جہاں بچی کی عزت محفوظ ہوتی ہے، اب اس گھر کے اندر بھی یہ خبیث اگر اپنے بچوں کو بھی نہ بخشیں تو کہاں جائیں گی یہ بچیاں؟ کیسے ان کی عزتوں کی حفاظت ہوگی؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ موبائل کی گندگیوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ نام کے مسلمان ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کافر سے بھی بدتر ہیں، وہ دھیڑ اور چمبار سے بھی بدتر ہیں، وہ جتنے نچلے قسم کے لوگ ہیں سب سے بدتر ہیں وہ، کیونکہ وہ کم سے کم اپنے قوم کو دیکھ کر، رشتہ داروں کو دیکھ کر اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کرتے جو آج یہ کر رہے ہیں۔ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، اور ان کی حفاظت پر اللہ کیا دیتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت صعصع بن ناجیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بعد میں حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ صعصع بن ناجیہ ان کا نام تھا۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو صعصع بن ناجیہ سے کیا ہو گئے؟ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ تو صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا
میں آپ سے ایک بات پوچھنا ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ مسلمان ہو گئے، پہلے ایمان میں داخل ہو گئے، اس کے بعد پوچھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک بات پوچھنا ہے، پوچھو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعصع پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت سعصع بن ناجیہ نے پوچھا کہ پیارے نبی مجھے یہ بتائیں، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں کیا ان نیکیوں کا اجر اللہ دے گا؟ زمانہ جاہلیت میں جب میں کافر تھا، میں مسلمان نہیں تھا، اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، اس وقت میں نے جو اچھے کام، نیکی کے کام کیے، کیا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ بتاؤ تم نے کیا نیکیاں کی دور جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں تم اچھا کام کیا کیے، نیکی کیا کیے، وہ تو بتاؤ۔ تو حضرت سعصع بن ناجیہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بالکل شارٹ کٹ میں آپ کو واقعہ بتاؤں، حضرت سعصع کہنے لگے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، تو میں ان اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنی اونٹ پر بیٹھ کر، تیسری اونٹ، میں اونٹ پر بیٹھ کر میں جنگل کی طرف چلا گیا ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ 2 اونٹ کہاں رہ گئے۔ میں جنگل میں ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل کے اس پار سے اس پار چلا گیا، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، میں وہاں گیا تو وہاں ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی دیکھ بھالی کر رہا تھا، بہت سارے جانور تھے، بکرے تھے، بھیڑ تھے، دمبے تھے، اونٹ تھے، جانوروں کی دیکھ بھالی کر رہا تھا۔ نہیں بچے ادھر چل جاؤ بیٹا، آواز کرانا تو ہے جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھے میاں جو جانوروں کی دیکھ بھالی کر رہے تھے، میں ان کے پاس گیا، جانوروں میں دیکھا تو اونٹوں میں میرے 2 اونٹ مجھے نظر آئے۔ میں نے بوڑھے میاں سے کہا کہ بوڑھے میاں یہ جو 2 اونٹ ہیں میرے ہیں یہ۔ تو وہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے، اگر آپ کے ہیں تو آپ لے جاؤ ان کو، یہ تو چرتے چرتے آ گئے تو میں نے باندھ کے رکھ دیا ہے، اگر آپ کے ہیں تو آپ لے جاؤ، لیکن آپ بہت دور سے آئے معلوم ہوتے، مسافر ہیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھو، کچھ کھا پی کے چلا جانا۔ تو حضرت سعصع کہتے ہیں کہ میں وہاں رک گیا، زمانے جاہلیت کی بات بتا رہے ہیں، وہ جب وہ ایمان میں داخل نہیں تھے اس وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ میں وہاں بوڑھے میاں کے پاس بیٹھ گیا، کچھ کھجوریں لے کر آئے، کچھ پانی لے کر آئے، میں وہ کھجوریں کھا رہا تھا، وہاں چھوٹی سی جھوپڑی تھی، جھوپڑی میں سے بچے کی رونے کی آواز آئی، بچے کی رونے کی آواز آئی تو بوڑھے میاں نے یہاں سے پوچھا کہ بیٹی آئی یا بیٹا آیا، ڈیلیوری ہو رہی تھی وہاں پیدا، بیٹی آئی یا بیٹا آیا، بوڑھے میاں نے یہاں سے پوچھا۔ تو حضرت سعصع کہتے ہیں میں نے ان بوڑھے میاں سے کہا کہ وہ جو دور جاہلیت اس وقت ایسا تھا کہ بہت سے قبیلے والے اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بہت سے قبیلے والے اتنے سخت دل تھے اور وہ بچیوں کی پیدائش کو مصیبت سمجھتے تھے، پریشانی سمجھتے تھے، دوسروں کے سامنے ہمیں جھکنا کیا، یہ سب نہیں ہوتا بول کر جو ہے بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ بیٹی ہوئی یا بیٹا، تو حضرت سعصع کہتے ہیں میں نے بوڑھے میاں سے کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوا، بیٹی ہوئی، اگر بیٹی ہوئی سمجھو نا تو کیا، اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے آپ؟ تو وہ کہنے لگا نہیں بیٹا ہوگا تو نام کمائے گا، قبیلے کا نام روشن ہوگا اور فخر کی بات ہے، لیکن اگر بیٹی ہوگی تو میں کسی کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت کو برداشت نہیں کرتا، اگر بیٹی ہوئی تو میں دفن کر دوں گا اسے زندہ۔ اس نے یہ کہا کہ اگر بیٹی کی خبر آئی تو میں اسے زندہ دفن کرا دوں گا۔ تو سعصع کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پوچھو کیا ہوئی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بیٹی آئی یا بیٹا آیا، تو اندر سے عورتوں نے آواز دی کہ مبارک ہو بیٹی پیدا ہوئی۔ تو حضرت سعصع کہتے ہیں مجھے پریشانی ہوئی، ابھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اگر ہوگی تو زندہ دفن کرا دوں گا، میں نے پوچھا کہ کیا آپ واقعی اپنی بچی کو زندہ دفن کرا دو گے؟ تو وہ بڑے میاں جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہاں میں تو بچی کو زندہ دفن کرا دوں گا۔ تو سعصع کہتے ہیں ان کی یہ بات سن کر میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ اس بچی کا کیا قصور، ایک کام کرو میرے 2 اونٹ ہیں نا یہ تم رکھ لو، مجھے بچے نہیں ہیں،
تم وہ بچی مجھے دے دو، میں پال لوں گا۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ ایک کام کرو، وہ تیسری اونٹ جس پر تم بیٹھ کر آئے وہ بھی دو اور بچی کو لے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک درخواست کی کہ یہاں سے گھر بہت دور ہے، آپ ایک آدمی میرے ساتھ بھیجو، یہ گھر تک مجھے چھوڑ کر پھر یہ اونٹ لے کر آ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ساسا کہتے ہیں کہ میں وہ بچی کو لے کر آ گیا، میری بیوی بھی خوش، میں بھی خوش، گھر میں ہم دونوں بہت خوش تھے اور بہت خوشیوں کا ماحول تھا، خوشیوں کا دور شروع ہوا۔ وہ بچی تھوڑی تھوڑی بڑے ہونے لگی، وہ میرے داڑھی سے کھیلتی۔ کافر تھے، اس وقت کی بات بتا رہے ہیں، یعنی اس زمانے میں کافر بھی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ بچی میری داڑھی سے کھیلتی تھی، میرے سر کے بالوں سے کھیلتی تھی، ہماری زندگی اتنی خوشی میری زندگی میں آئی، میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی بچی کو میں زندہ دفن ہونے نہیں دوں گا۔ اور پھر میں نے یہ ارادہ کر لیا اور میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، میں معلوم کرتا تھا کہ کون سے قبیلے میں کون سے قبیلے والے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوتا فلاں قبیلے میں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ قبیلے والے بچی کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، میں فوراً اس قبیلے کو جاتا، اس بچی کے ماں باپ کے پیر پکڑتا، ان کو 3 اونٹ دے کر وہ بچی لے کر میں گھر کو آتا۔ اس طرح اللہ کے نبی کفر کی حالت میں، زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں 360 بچیاں میرے گھر میں پلتی ہیں۔ 360 بچیوں کو میں نے زندہ دفن ہونے سے بچایا، میں نے ان کی جان کی حفاظت کی 3 اونٹ دے کر۔ آج میرے گھر میں 360 بچیاں ہیں، تو کیا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں بتا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اتنا آنسو گرا، اتنا آنسو کہ پوری داڑھی مبارک پیارے نبی کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پیارے نبی اٹھے، ان کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا ساسا یہ تمہاری اسی نیکی کا بدلہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں تمہیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ آج جو تمہیں ایمان قبول کرنے کا جو موقع ہوا، آج تم نے جو اسلام قبول کیا، آج جو تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے اسی نیک عمل کا اللہ نے دنیا میں یہ بدلہ دیا ہے، اور آخرت میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، بیٹیاں اللہ کے طرف سے تحفہ ہیں، اللہ کا عطیہ ہیں۔ ان کے لیے جو بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھیں، بیٹیوں کی قدر کریں۔ ہم اپنے ذمے کا کام کریں، ہم صرف رونا روتے ہیں کیا؟ علماء برابر کام کریں نہیں بھائی، علماء برابر کام کر کو رہتے تو معاشرے میں اتنی بگاڑ نہیں رہتی تھی۔ خالی الزام، مفتی صاحب برابر بیان میں یہ سب بولے نہیں، بول کو رہتے تو یہ سب برائیاں نہیں ہوتے تھے۔ اب میں سنگے کے بارے میں 2 سال سے بول رہا ہوں نا، کیا تبھی کم ہو کو ہے سنگا؟ بولو جان دے۔ مسجد کے آزو بازو بیٹھ کو بھائی کہاں سنگا چلا رہی نا، اسے کیا بولتی ہیں؟ اس کے واسطے ایک دوسرے کو الزام لگانے کا چھوڑ ڈالو۔ میرے ذمے کیا کام ہے وہ میں کرنا، ہمیں سب اپنے اپنے ذمے کا کام کرے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی ہے، معاشرے کے اندر سے بگاڑ ختم ہوتا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میں خود دین کو چلنا، میرے ماتحتی میں جو ہیں، ہمارے امی ہیں، ہمارے ابا ہیں، میری بہنیں ہیں، میرا گھر ہے، میں اپنے گھر تک میں سنبھال سکتا ہوں، میں اپنے گھر تک میں بول سکتا ہوں، اتنا تو میں کرنا فرض ہے میرے لیے۔ اس کے بعد پھر اڑوس پڑوس والے، پھر محلے والے، پھر پورے منڈیا والے، پھر پوری دنیا والے سب ہیں، لیکن شروعات کہاں سے کرنا ہے؟ شروعات اپنے، کہ میں کوشش کرنا میں اپنے گھر کو دیندار رکھوں، میں کوشش کرنا میری بہن بڑی ہو گئی تو میں اس سے پردہ کروں، میری بیٹی بڑی ہو گئی تو میں پردہ، یہ میں بولا تو لوگ کیا بولتی معلوم، صحیح بول رہا ہوں میں، کیا بھی بزار کر لیا نہ کو، پردہ کرنا، تمہاری بچی بڑی ہوگی ہے پردہ کرنے بولو کر کو بولے سو، ان کی بیوی سن کو کیا بولے معلوم، مفتی صاحب کی نیت برابر نہیں بولے، کیا بولے مفتی صاحب کی نیت کہاں، ہماری بچی ابھی چھوٹی شنا، ان کے نگاہ، ان کی نظر برابر نہیں، ان کی نیت برابر نہیں کر کو بولتی۔ ارے ہماری تمہارے ایمان کا کیا بھروسہ؟
جن کو دیکھ کر شیطان ڈرتا تھا, جو ایک گلی سے گزرتے شیطان دوسری گلی سے گزرتا تھا. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو اللہ حضرت عمر کو نبی بناتے. ایسے ایمان والے گھر کے باہر بیٹھے. ایک صحابی ادھر سے گزرے, کیا قصہ, آج گھر کے باہر بیٹھی؟ نہیں, بیٹی اکیلی ہے, ان کی امی باہر جا کے اس سے باہر بیٹھی, ان کی امی کے انتظار میں. تمہیں میں کیا بھی نہیں, ہمارے نیتاں پاک ہیں, ہمارے نظراں پاک ہیں. احتیاط کرنا, احتیاط کرنا. بچے بڑے ہیں تو بڑے بچے, بچیاں بڑی ہو گئی تو ہمیں خود جہاں تک احتیاط ہو سکے احتیاط کرنا. ہمیں ایک دم جو ہے وہ انگریزوں والا ماحول گھروں میں نہیں لانا, وہ فیشن کا ماحول, بے پردگی وہ نہیں لانا. پردہ رکھنا گھر میں, تبھی جو ہے عزتیں محفوظ ہوں گی, تبھی گھروں میں سکون ہوگا. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, ہم اپنے ذمے کا کام کریں, اللہ تعالیٰ خود بخود اللہ کی مدد آئے گی. آج میرے عزیز ساتھیوں, فلسطین, بہت سے لوگ آپ بولتے ہیں فلسطین مظلوم مسلمانوں کے واسطے اللہ کی مدد کہیں کو نہیں آ رہی. اسرائیل پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ بھائی فلسطین کو مدد کرنا, اللہ کی مدد آنا, یہ کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے, آپ کا کام ہے. اسرائیل کو دنیا میں رکھنا نہیں رکھنا, اسے ختم کرنا نہیں کرنا, مسجد اقصی کو کس کے قبضے میں رکھنا نہیں رکھنا, یہ اللہ کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم سے مالی مدد جو ہو سکتی ہے, اگر ہمارا مال وہاں پہنچتا ہے, مالی مدد, جانی مدد, یا اس کے علاوہ ہم مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے صدقہ خیرات کریں, ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جو ہے دعائیں کریں, راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ کر اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں. ہمارے ذمے یہ کام ہے, ہم اپنے ذمے کا کام کریں. خالی شکوے شکایت, اللہ کب انکھیاں کھول کو دیکھتا کہ سیرالان دیکھ کو, وہ غیران کے فلمان دیکھ کو ذہن بن گیا. کیا انہیں مصیبت میں رہتا ہے, رولے کھاتا ہے, گرتا ہے, وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کے, وہ دیکھ کو اس کی نہیں, اللہ کے کب آنکھیں کھلتی ہیں کی کرتا ہوں. نعوذ باللہ, کفریہ کلمہ پڑھنا ایسے الفاظ کو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ جھونکا بھی نہیں آتا, وہ ہمیشہ اس کی آنکھیں کھلی ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. رات کے اندھیری میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چلتی ہے, ایک پتا جو ہلتا ہے, سب کچھ اس کے خبر میں ہے. ایسے اللہ کے بارے میں کب آنکھیں کھلتی ہیں کہ اللہ کہے گا تو ایمان رہتا ہے اس کا. اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز ساتھیوں, ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنائے اللہ کے حکم سے. اللہ نے فرمایا اعلان کرو, اذان دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام, کوئی نہیں ہے یہاں پر, میں آواز دوں گا, میری آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی, زیادہ سے زیادہ پہاڑوں تک جائے گی, پوری دنیا پہ کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا تمہارا ذمہ جو کام ہے وہ تم کرو, ہمارا ذمہ ہے پہنچانا, ہمارا ذمہ ہے تمہاری آواز کو پہنچانا. اللہ نے پوری دنیا میں وہ آواز ایسی پہنچائی کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال لوگ حج کو جا رہے ہیں, ہر سال کیا بلکہ پورے سال جا رہے ہیں. بھی جا رہے کی نہیں جا رہے, اللہ کی آواز پہنچی کی نہیں پہنچی, تو پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم کریں. اللہ کی مدد دیکھو پھر آئے گی, پھر ہمارے معاشرے کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہوں گی اور ہماری زندگی ان کے اندر بھی سدھار آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.